اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب، حضرت مولانا حافظ اشتیاق صاحب، میرے رفیق حضرت مولانا حضرت مرزا عارف اللہ بے قادری صاحب، حافظ حاجی نوری صاحب و دیگر فقہ، حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے خود آئیے ہم اور آپ سے مل کر گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے سرکار مدینہ محمد قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استنام نذرائے عقیدت درود پاک کی شکل میں پیش کریں، جس طرح میں پڑھوں آپ حضرات کی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سال کے اختتام پر ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہونے والی اس سالانہ تربیتی اور اصلاحی اجتماع میں جمع ہوئے۔ مجھ سے بیشتر حضرات نے نعت پاک سماعت کی اور نگران سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا عامر حسین حسان فاروق صاحب قبلہ سے جمعہ کے حوالے سے اور اصلاح اعمال کے حوالے سے چند باتیں سماعت کی۔ میں نے یہاں کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ان 15 باتوں سے ہے جن کی وجہ سے بندوں پر عذاب آنا طے ہو جاتا ہے، یعنی بندہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اگر وہ باتیں اللہ کے بندوں میں پائی جائے اور حضور کی امت میں پائی جائے۔ مکمل طور پر آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے گفتگو تو نہیں ہو سکے گی، مگر کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے حالات حاضرہ کے حساب سے جو باتیں اہم ہیں اور جو ہماری
برائیوں میں ملوث ہو کر ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ اس کے حوالے سے ہماری اصلاح ہو اور آئندہ زندگی توبہ کرتے ہوئے اس پر استقامت کے ساتھ گزار سکیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا معنی اور مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ جس قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، رہنمائی کرنے والی کتاب مانتے ہیں، اس کتاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ان احوال کا ذکر فرمایا جو بندے شیطان کے فریب میں آ کر، نفس کے دھوکے میں آ کر اور معاشرے سے متاثر ہو کر جن اعمال کو وہ اچھا سمجھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، بھلا وہ شخص جس کے سامنے اس کے برے عمل کو مزین آراستہ کر کے پیش کیا گیا اور اس نے اس کو اچھا سمجھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارے سامنے بہت سارے ایسے اعمال ہوں گے جو حقیقتاً برے ہوں گے مگر صورتاً اچھے نظر آئیں گے۔ تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، تم اس سے محفوظ رہ کر اپنی زندگی گزارو، اس لیے کہ جو اس کے دھوکے میں آ گیا اس کے لیے برائی کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ بندہ اس میں مصروف رہ کر گمراہوں میں اپنے آپ کو شامل کروا لے گا، اور جس نے برے عمل کے پردے کے پیچھے اس کی حقیقت سے اپنے آپ کو آگاہ کر لیا تو یقیناً وہ بندہ اس سے محفوظ ہو کر اپنی ذات کے لیے ہدایت کے راستے کا انتخاب کرے گا۔ آج اس دور پرفتن میں سینکڑوں برے اعمال ہیں کہ جو اچھے بنا کر ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا اسے حلال کی صورت میں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے گناہ فرمایا اسے نیکی کی صورت میں پیش کرو، اور بالخصوص مسلمانوں کو ان کی ایسی عادت ڈال دو کہ اس کے بغیر وہ اپنی زندگی نہ گزار سکے۔ اور آج وہ اپنے منصوبوں میں مکمل طور پر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس لیے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم ان کے مشن کا حصہ بن رہے ہیں، ہم ان کے پروگرام کو پورا کر رہے ہیں،
कितने ऐसे गुनाह हैं कि जिसका नाम बदलकर, जिसके चेहरे बदलकर हमारे सामने उसको नेकी की सूरत में पेश कर दिया गया। बंदा मोमिन उसे नेकी समझे न समझे ये अलग बात है, मगर उसे अच्छा तो समझता, उसे वो बुरा नहीं समझता, उसे वो गलत नहीं समझता, उसे वो गुनाह नहीं समझता, बल्कि अच्छा समझकर उसका इस्तेमाल करते हुए, उसको देखते हुए, उसके साथ में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की मुकम्मल तौर पर वो कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो इन मामलात के साथ और इन हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हम सुबह से लेकर शाम तक के अपनी जिंदगी का जायजा लें और देख लें कि हमारी सुबह किस अंदाज की होती है। हमारे घर से निकलने से पहले तक क्या हालात रहते हैं, फिर हमारी तिजारत, हमारी नौकरी, हमारे ऑफिस के काम से लेकर रात घर आने तक कितने ऐसे आमाल हैं जिनका नाम बदलकर आज हमें गुनाहगार बना दिया गया और हमें अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी बातें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम फरमाया, बहुत सारे ऐसे आमाल हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नाजायज है, जिनका करना गुनाह है, मगर इसके बावजूद आज का मुसलमान, हम किसी और की बात नहीं करेंगे, हमारा ताल्लुक आपसे है, हमारा ताल्लुक आपसे है, हमारी फिक्र आपके लिए है। पहले हम सुधर जाएं, हम अपने आप को सही कर लें, फिर जमाने की तरफ हम देखेंगे कि जमाने का क्या करना है। घर में ही रोशनी ना हो, बाजार में रोशनी लगाकर क्या करेंगे? चराग तले अंधेरा हो तो ऐसी जिंदगी का मतलब क्या हो? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हमारे अकाबिरीन ने तो यहां तक के फरमा दिया कि अगर कोई बंदा किसी हराम काम को जानता है फिर भी वो हराम काम का मुर्तकिब होता है तो वो गुनाहे कबीरा करने वालों में उसे शामिल कर दिया जाता है। और फिर अगर कोई हराम काम को हराम न समझे, जायज और हलाल समझे, ऐसों के मुताल्लिक उलमा फरमाते हैं कि ऐसा शख्स काफिर हो जाता है। थोड़ा गौर से मेरी बात सुनिए, चाय पानी को छोड़ दे, ये रोज पीते हैं, थोड़ी देर इस तरफ तवज्जो दें। फिर से मैं अपने जुमलों को दोहराता हूं। इन दो जुमलों में अपनी जिंदगी का हमें जायजा लेना। अगर कोई हराम काम को जानता है और फिर उस हराम काम को करता है, हराम समझकर ही करता है, यह गुनाह कबीरा। और अगर कोई हराम काम को जायज समझकर करता है तो यह कुफ्र है। आज हमें पता नहीं है कि हम हराम काम को हराम समझकर कर रहे हैं या फिर हराम काम को जायज समझकर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद इस रुए जमीन पर मुसलमानों की शक्ल में मिलते हैं कि जिनके नजदीक गुनाह नाम की कोई चीज ही नहीं, जो समझते ही नहीं है और मानने को तैयार नहीं है कि यह गुनाह है। और अगर किसी को मनवाने की कोशिश की जाए तो वो सामने से कहता हुआ नजर आता है कि मौलाना आप कुछ भी कह लो, हम इसको गुनाह नहीं समझते, ये आज हमारी जिंदगी की जरूरत है और ये आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिनको गुनाह की मुकम्मल आदत पड़ जाती है, आप उनसे पूछ लो, एक शराबी से कहो शराब पीना गुनाह, वो कहे
کہے گا گناہ نہیں ہے، اس سے ہم اپنی پریشانیوں کو دور کیا کرتے ہیں، اس کو گناہ ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں۔ سود خور سے کہو سود کھانا گناہ، وہ کہے گا ہم تو بزنس کر رہے ہیں، نفع نقصان اس میں بھی ہوتا ہے، تو نقصان کتنا ہوتا ہے اور نفع کتنا ہوتا ہے۔ اگر کسی زانی سے کہو زنا کرنا گناہ، کسی بے پردہ عورت سے کہو بے پردہ نکلنا گھر کے باہر یہ گناہ، کسی نوجوان بچے اور بچی سے جو عشق و عاشقی میں مبتلا ہے ان سے کہو یہ عمل غلط، تو سیدھا آپ کی بات کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ اس کے جائز کرنے کے لیے حیلے اور حوالے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حیلے حوالے پیش کر کے کسی عمل کو جائز کر لینا، تم اپنی طبیعت کو تو خوش کر سکتے ہو مگر تم اپنے اسلام اور اپنے دین سے خارج ہو جاؤ۔ اسلام معاذ اللہ کسی مذاق اور تماشے کا نام نہیں ہے، دین معاذ اللہ کسی غلط چیزوں کے احکام کا نام نہیں ہے، اسلام اس پاکیزہ مذہب کا نام ہے کہ جس میں داخل ہونے والے کو ظاہری پاکیزگی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور باطنی پاکیزگی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلام صرف ظاہر کو تعلیم سے آراستہ نہیں کرتا بلکہ اسلام باطن کو بھی منور کر کے روح کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ جو شوق ملا کر لو، جو طبیعت نے کہا کر لو، جو شیطان نے خواہش کی کر لو، جہاں نفس بہکا دیا کر لو، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جنہوں نے اسلام کی دعوت اور اسلام کا مزاج لوگوں تک پہنچایا ہے، ان سے پوچھو کہ اس اسلام کے قبول کرنے کے بعد اور اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں کتنی مشقتیں اور کتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ ہماری حالت تو اس مالدار اولاد کی طرح ہے جس کے باپ نے رات دن محنت کر کے بہت کچھ کمایا اور بیٹا جوان ہو کر اپنے باپ کی دولت کو صرف خرچ کر رہا ہے۔ اسے احساس تک نہیں ہے کہ میرے باپ نے اس دولت کو کیسے کیسے کمایا ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنا خون پسینہ ایک کیا ہے، کہاں کہاں کا سفر کیا ہے، اور کتنا بھوکا پیاسا رہ کر میرے باپ نے اتنی دولت جمع کی، اور اس اولاد کو پتا ہی نہیں، اس بیٹے کو علم ہی نہیں ہے، اور وہ بیٹا اپنے باپ کی جائیداد اور اپنی باپ کی دولت کو فضول خرچی میں اور عیاشی میں لٹا رہا ہے۔ آج ہماری یہی حالت ہے۔ جو اسلام خون کے بہانے کے بعد ہم تک پہنچا، جو دین ہمارے صحابہ کی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، جو دین ہمارے ائمہ و مجتہدین کے جیل میں جانے کے بعد اور وہاں کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہم تک پہنچا، جس دین کو جمع کرنے کے لیے امام بخاری نے اپنا گھر چھوڑ دیا، امام مسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، امام ابن ماجہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اس دین کی خاطر غوث الاعظم نے اپنے والدین چھوڑ دیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ مگر آج اس دین کی قدر ہمارے پاس میں کیا ہے؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز۔ یہ قدر ہمارے پاس اپنے دین کی ہے، یہ مزاج ہمارے پاس اپنے دین کا ہے۔ سوچو تو صحیح، آج جس کے کہنے پر تم گناہ کر رہے ہو، یہ یہودی تو تھے جو میرے آقا کے دشمن تھے۔ آج جس کے کہنے پر تم گناہ کر رہے ہو، یہ عیسائی تو تھے جو میرے آقا کے ان کے دور میں دشمن تھے۔ جو ہمارے نبی کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے رسول کے صحابہ کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی چیزیں ہماری ضرورت کے سامان کیسے
उस दिन से मेरे आका के यहूदी दुश्मन हो गए और ईसाई दुश्मन हो गए। तुम तो अपने वालिद के दुश्मन को सलाम तक नहीं करते। तुम तो अपनी मां को गाली देने वाले का चेहरा भी देखना नहीं चाहते। ईमान कहां गया जिसने नबी को गालियां दी, जिसने नबी को सताया, जिन्होंने नबी पर जुल्म किया, आज उनकी चीजें हमारे लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। फिर यह भी नहीं देखते कि हमारा दुश्मन हमें जायज चीज दे रहा है कि नाजायज चीज दे रहा है, हलाल चीज दे रहा है या हराम चीज दे रहा है। मुसलमानों, अपने नबी से जो ताल्लुक हमारा होना चाहिए, आज उन ताल्लुकात में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है। हम इताअत और इत्तिबा की बात बाद में करें। ईमान के हवाले से जो रिश्ता हमारा नबी के साथ होना था, आज वो रिश्ता भी हमारा नबी के साथ में नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, हमने रिश्ते गुलामी कहां अदा करने की कोशिश की है और कहां इस रिश्ते गुलामी को हमने मजबूत करने की कोशिश की है। अपने दिल पर हाथ रखो, मैं किसी को हाथ उठाना नहीं कहूंगा, अपने दिल पर हाथ रखो। घर से निकलने से लेकर घर में जाने तक हुजूर की हदीस हमें मिलती है कि कहां, कैसे, किस दुआ के साथ में हम अपनी जिंदगी गुजारें। अब हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, घर से निकलने से घर में वापस होने तक हम रसूल पाक की कितनी इताअत करते हुए अपना सारा दिन गुजारें। हमसे तो नमाज भी पूरी नहीं होती। अजान होती है, हम तो होटल में बैठे हैं। अजान होती है, हम तो घर के कामों में मसरूफ हैं। अजान होती है, हम तो तिजारत में मसरूफ हैं। अजान होती है, हम तो अपने कामों में मसरूफ हैं। हमें यह भी नहीं पता कि वो मुअज्जिन हमें बुला रहा है। यह एहसास तक नहीं होता कि वो मुअज्जिन सिर्फ मौलवियों को, हाफिजों को नहीं बुलाता, वो एक दुकान के मालिक को भी बुलाता है, एक होटल के मालिक को भी बुलाता है, एक मौज की मंडी चलाने वाले को भी बुलाता है, एक ऑटो चलाने वाले को भी बुलाता है, एक रिक्शा चलाने वाले को भी बुलाता है। इसलिए बुलाता है कि ये नमाज तुम्हारे लिए नबी की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है। हमने कभी इस बारे में तवज्जो की, इस बारे में गौर फिक्र करने की कोशिश की? कभी सोचा है कि हम पर इन यहूदियों का मिशन कितना गालिब आ चुका है और ये ईसाइयों के तरीके कितने गालिब आ चुके हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी खुशी हमें इस बात की हुई कि आपके इस इलाके में हमें आने के लिए काफी वक्त दरकार था, मगर आज खुशी इस बात की हुई कि मुसलमानों ने केक काटना कम कर दिया। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी बेकरी है कि जिनके मानने वाले या जिनके सेठ मिलादुन नबी पर फतवे देते हैं कि शिर्क है और हराम है, और फिर 31 दिसंबर मनाना जायज है, उनके पास में हजारों की तादाद में केक बेचा जाता है। हैप्पी न्यू ईयर। अरे नबी ना होते तो तुम्हें जिंदगी मनाने के सलीके और जिंदगी गुजारने के तरीके तक न मिलते। और मेरा मानना यह है जो मिलाद नहीं मनाता वो ईसाइयों और यहूदियों के नक्शे कदम पर जरूर चला करता है, उनके अमाल जरूर अपनाया करता है जो मिलाद को नहीं मानता और जो मिलाद नहीं मनाता। मेरा वो टॉपिक नहीं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आज मुसलमानों में इतनी बेदारी तो आ रही है कि न्यू ईयर के मौके पर केक न काटा जाए, और ये न्यू ईयर का ताल्लुक हमारे मजहब से नहीं है। और जिस मजहब की हम बात करते हैं, जिनको हम यहूदी और ईसाई कहते हैं, इन्होंने इस 31 दिसंबर की रात को सारी दुनिया पर जबरदस्ती लाद दिया है। और आप देख लें जो कैफियतें, जो शरारतें उनकी होती है, जिस अमाल में वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं और जिन हालात में वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं,
آج مسلمان اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے، آج سے 1400 سال سے قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ آج کی بات نہیں، ہم پر نازل نہیں ہوا، ہمارے کسی بڑے پر نازل نہیں ہوا، یہ حضور پر نازل ہوا. اور 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آنے والے بندوں سے خطاب کر کے کہہ دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو کسی اور کی زندگی نہ دیکھو، صرف مصطفیٰ کی زندگی دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب ہو تب بھی ان کی زندگی دیکھو، فقر و فاقہ میں ہو تب بھی ان کی زندگی دیکھو، مالدار ہو تب بھی ان کی زندگی دیکھو. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب رہ کر غریبوں کی شان بڑھا دی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مالدار ہیں کہ خدا کی قسم ساری کائنات کے دولت رکھنے والے مصطفیٰ کی دولت کے سامنے قطرے کی حیثیت نہیں رکھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم اگر مالدار ہو تو تمہارے پاس میں 2 4 10 نوکر ہوں گے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی غلامی آج کا بادشاہ بھی چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ حضور کے در کی نوکری مل جائے، میری زندگی تو آباد. جس رسول کی شان یہ، آج اس رسول کی امت یہودیت کا شکار ہو چکی، عیسائیت کا شکار ہو چکی. کوئی برائی ایسی باقی نہ رہی جو آج اس امت میں موجود نہیں. سوچو مسلمانوں، پچھلے انبیاء کی امتیں تھوڑے سے گناہ کرتے تھے تو کتنا عذاب آتا تھا، کیسا عذاب آتا تھا. ان کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کپڑا کاٹ دینے کا حکم تھا. ان کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کپڑا کاٹ دینے کا حکم تھا. ان سے اگر کسی کا قتل ہو جائے تو خود کے قتل کر لینے کا حکم تھا. ان کو نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص مقام پر جانا پڑتا تھا. پچھلی امت کے احکام بڑے سخت تھے، مگر اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی عطا فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اطمینان اور سکون والے احکام عطا فرماتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ تمہارا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس رسول سے ہے کہ جس رسول کی زبان مبارک پر ہمیشہ ربی حبلی امتی رہا. اس رسول سے ہے کہ جس رسول نے ساری رات ہماری مغفرت کی خاطر سجدے میں گزار دیے تھے. اس رسول سے ہے کہ جس رسول نے ہماری مغفرت کی خاطر پوری رات قیام کیا ہے. اس رسول سے ہے کہ جس رسول نے معراج کی رات اللہ نے فرمایا مانگو تو میرے آقا نے سینکڑوں مرتبہ ربی حبلی امتی فرمایا. اس رسول سے تمہارا تعلق ہے جو معراج کی رات سواری پر بیٹھنے سے پہلے سوچ رہے ہیں. اللہ کا فرمان ہوتا ہے حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل رب سے کہو کہ میں تو سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہوں، میری امت پلے صراط کیسے پار کرے گی؟ اللہ نے حبیب کو امت کے حوالے سے تسلی عطا فرمائی. اس رسول سے ہے جن کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے قبر مبارک میں رسول کو رکھتے ہوئے اپنے کانوں کو قریب کیا، حضور کے لبائے مبارک جنبش فرما رہے تھے اور میرے آقا ربی حبلی امتی فرما رہے تھے. بھول گئے اس رسول کو، بھول گئے اس رسول کے احسانات کو، بھول گئے اس رسول کی تعلیمات کو، بھول گئے اس رسول کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو، بھول گئے اس رسول کے ربی حبلی امتی کہنے کو، بھول گئے اس رسول کے قیام اور سجود کو. عزیزان ملت اسلامیہ، سوچو ہم کس طرح کے مومن اور کس طرح کے عاشق رسول ہیں.
जिस रसूल ने हमारे लिए बख्शिश की दुआएं की, आज भी कब्र मुबारक में हमारे लिए फिक्रमंद रहते हैं। आज उस रसूल के साथ और उस रसूल के फरामीन का हमने कौन सा हक अदा किया? मैं अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया हर बुरे अमल को अच्छा करके तुम्हारे सामने पेश करेगी, हर गलत चीज को तुम्हारे सामने अच्छा करके पेश करेगी। आज कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको टाइम पास का नाम न दिया गया। आज कोई गलती ऐसी नहीं है जिसको टाइम पास का नाम न दिया गया। हालांकि हमारी शरीयत में टाइम पास करना भी जुर्म है, टाइम पास करना भी गुनाह है, क्योंकि ईमान लाने के बाद न वक्त हमारा, न जान हमारी, न माल हमारा, न औलाद हमारी, सब कुछ खुदा का। अब जैसे रब ने फरमाया उसी तरह से इंसान अपनी जिंदगी गुजारे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास किसी ने आकर सवाल किया कि हजरत गुनाह किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया, हर वो चीज जो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे गुनाह है। हर वो चीज, चाहे वो तुम्हारा सेलफोन हो, और अल्लाह का जिक्र क्या है? खाली नमाज, रोजा, ज़कात को अच्छा, या सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं, बल्कि बंदे की जबान खामोश हो तो दिल अल्लाह अल्लाह कहता है, ये अल्लाह का जिक्र होता है। हर वो चीज तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे वो गुनाह है। आज इस गुनाह की हकीकत को समझो मुसलमानों। जो बुराइयां हमारे हाथों में दे दी गई कि थोड़ी देर के लिए हम कभी व्हाट्सएप पे होते, थोड़ी देर के लिए हम कभी बिला वजह फेसबुक पर होते, थोड़ी देर के लिए हम कभी बिला वजह यूट्यूब पर होते, न जाने क्या क्या गंदगी से अपनी निगाहों को हम खराब करते। इस बारे में तवज्जो करो और यह सुन लो कि सिर्फ बंदा यूट्यूब और फेसबुक के जरिए गुनाह नहीं करता, बल्कि इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आज हमारी फितरत में, हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर शामिल हो चुकी है। और आज हम उन गुनाहों से मुतासिर होकर न सिर्फ अपने आप को, अपने आने वाले नस्लों को भी हम तबाह कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है उसकी औलाद को अल्लाह ताला उसका नाफरमान बना देता है। नस्ल खराब हुई नहीं हुई, हमारे आने वाली औलाद खराब हुई नहीं हुई। हम अगर खराब होंगे तो सिर्फ हम खराब नहीं होंगे, हमारी वजह से हमारा सारा घर बर्बाद हो जाएगा। और अगर हम सुधर गए तो सिर्फ हम नहीं सुधरेंगे, हमारी वजह से पूरा घर आबाद हो जाएगा। इसीलिए हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। आप कहें मौलाना इस मुआशरे में अपने आप को कैसे सुधारें? तो मैं आपसे कहूं, गुनाह हर दौर में रहे। ये नहीं कि गुनाह आज ही के दौर में, आज से पहले भी बहुत गुनाह होते थे। आज टीवी पर औरतें नाचती हैं, पहले एक एक इलाके में, एक एक घर में औरत नाच गानों की महफिल सजाती थी, जिसको ताइफा कहते हैं, जिसको ताइफा कहते हैं, नाचने वाली औरत कहते हैं। और हमारे दौर में, हमसे पहले जो दौर गुजरा, इनको हमारे शहरों में रहने नहीं दिया जाता था, इनको शहरों से दूर रखा जाता था ताकि इनकी नहुसत का असर शहरों पर न पड़े। मगर आज हमारे घर के बच्चे नाचने वाले हो गए, हमारे घर की बच्चियां गाने वाली हो गई। हमारे घर में अगर कोई गाना आता है तो किसी की कमर लचकती है, किसी के कांधे उछलते हैं, किसी की जबान उसके बोल के साथ बोल बोलती है। ये मिजाज, कोई ऐसा घर बाकी ना रहा जिस घर में ये मिजाज ना हो। जब इंसान गुनाह बोलता है तो गुनाह करता भी है। जब इंसान गलती के बारे में सोचता है तो गलती करता भी है। इसी की जगह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पाकीज़ा माहौल अता फरमाया।
کوئی حرام ایسا نہیں ہے جس کو میرے آقا نے ظاہر نہ کیا ہو، اور کوئی حلال ایسا نہیں ہے جس کو میرے آقا نے ظاہر نہ کیا ہو۔ اور ان دونوں کو ظاہر کرنے کی وجہ یہ رہی کہ امت حرام سے بچ جائے اور حرام کے مقابلے حلال کا استعمال کرے۔ تمہیں اپنی زبان کو غیروں کے بول میں بول ملانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو غیروں کے بول میں اپنے بول نہ ملاؤ۔ جب تمہیں کسی کے گانے کی طرح تمہیں گانا ہے، کسی کی آواز کی طرح تمہیں آواز کرنی ہے، تو ناچ گانا، گانے کے بول اور راگ کھینچ کر کسی چیز کو استعمال کرنا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب کیا کرے مسلمان؟ کچھ بولنا چاہتا ہے، کچھ پڑھنا چاہتا ہے، کچھ اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ذریعے مزین کر لو۔ حرام چیز استعمال کرتے ہی کیوں ہو؟ غلط چیز استعمال کرتے ہی کیوں ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی کچھ بولو تو تمہاری زبان قرآن بولے، اور جتنے اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، میرے رب کو قرآن پڑھنے والا پسند ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا اور سوال کیا کہ اے میرے رب، تجھے کون سا بندہ پسند ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے احمد، مجھے قرآن پڑھنے والا پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کیا، سمجھ کر پڑھنے والا یا بغیر سمجھے پڑھنے والا؟ میرے رب کی طرف سے جواب آیا، دونوں ہی پسند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کے گانے گاؤ گے تو چند لوگوں تک نام ہوگا، اللہ کا کلام پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کلام پڑھنے کو پسند فرما کر فرشتوں کے سامنے تمہاری یاد فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج چھوڑ دیا ہم نے اس عمل کو، بھلا دیا آج ہم نے قرآن کو۔ آج ہماری 4 سال کی اولاد 10 پویم تو یاد رکھتی ہے، قرآن کا ایک سورہ اسے یاد نہیں ہے۔ ہم تو گرامر کے پیچھے پڑے گے، ہم تو اسکولوں کے پیچھے پڑے گے، ہم تو نہ جانے کس کس تعلیم کے پیچھے پڑے گے۔ پڑھو، نہیں پڑھو نہیں کہہ رہا، پڑھاؤ، اپنی اولاد کو قابل بناؤ، مگر پہلے مسلمان بناؤ، اس کو اسلام دو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، دنیا کی ساری ڈگریاں قبر کے اوپر تک دیواروں پر لٹکی رہیں گی۔ تمہارا بیٹا اگر کوئی بڑا آدمی بنتا ہے تو اس کی وجہ سے ماں باپ کو کوئی عزت نہیں دی جاتی، ماں باپ کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی میرے کسی امتی کے سینے میں اگر قرآن آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور کا منبر بنا کر ان کے والدین کو اس پر بٹھائے گا اور ان کے سر پر ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں ہے۔ انبیاء لوگ پوچھیں گے کہ مولا یہ کس قوم کے نبی ہیں؟ جواب ملے گا کسی قوم کے نبی نہیں، میرے نبی کے وہ امتی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا۔ آج اتنی ڈگریاں بنا کر، دروازے پر لٹکا کر، آفسوں میں لٹکا کر کوئی کام کی نہیں۔ تم مسلمان بناؤ اپنی اولاد کو، اور بچپن سے اس کی تعلیم، کیونکہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر او کما قال، بچپن میں علم حاصل کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی پتھر پر نقش کر دیا جاتا ہے۔ جیسے پتھر کا نقش نہیں مٹتا، اسی طرح سے علم نہیں مٹتا جو بچپن میں حاصل کیا جاتا ہے۔ آج ماحول بڑی تیزی سے خراب ہو رہا ہے۔ میں نے 15 باتوں کا سوچا تھا، مگر
وقت اسی میں کافی ہو رہا ہے، چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. یہ 15 باتوں کا ذکر تو کر دوں گا، تفصیل بیان نہیں ہو پائے گی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین اور جو پیغام ہمیں عطا فرمایا، معاذ اللہ اس میں کیا بات غلط دیکھی آپ نے؟ کون سی بات آپ نے غلط دیکھی؟ رسول کا پیغام تو ایسا پیغام ہے کہ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی کہا کہ یہ نبی ساری انسانیت میں افضل و اعلیٰ. اس لیے حضور نے صرف عبادات کی تعلیم نہیں دی، حضور نے تو انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی. حضور نے صرف مسلمانوں کو علم نہیں دیا، حضور نے ساری کائنات کو علم عطا فرمایا. آج دنیا میں جتنی اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں ان تمام کے پیچھے میرے آقا کے فرامین ہیں. آج دنیا میں جتنی زندگی کے تحفظ کی باتیں ہو رہی ہیں ان تمام کے پیچھے میرے آقا کے فرمان ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ زمانہ حضور کے فرمان کو پیش نہیں کرتا، مگر جو سچا مومن ہے اسے اتنا یقین ہے کہ جہاں سے بھی اچھائی کی دعوت ملتی ہے یقیناً یہ مصطفیٰ کی نسبت کا فیضان ہے، یہ مصطفیٰ کے علم کا فیضان ہے. کسے پتا تھا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو؟ کسے پتا تھا ختنہ کرواؤ؟ کسے پتا تھا مسواک کرتے رہو؟ کسے پتا تھا اپنے سر کا مسح کرتے رہو اور وضو کرتے رہو؟ حضور کی جس سنت کے بارے میں سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، بعض تو وہ تھے جو مسلمان بن گئے اور بعض وہ رہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور میرے آقا کے اخلاق کو تسلیم کی. کون سی بات تھی جو ہمیں نہیں ملی رسول کی تعلیم سے؟ جو غلط تھا مصطفیٰ نے نہیں دیا، حکم دیا کہ بچتے رہو. جو برائی تھی مصطفیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا. جو بے حیائی تھی مصطفیٰ نے اس سے بچایا. جب تک عورتیں پردے کی پابند تھیں بے حیائی کا نام و نشان نہیں تھا، اور جب سے ٹی وی سیریل اور پکچر دیکھ کر عورتوں نے اپنے آپ کو بے پردہ کر لیا تب سے زنا کے واقعات زیادہ ہو گئے، تب سے قتل کے واقعات زیادہ ہو گئے، تب سے بے حیائی کے واقعات زیادہ ہو گئے. آپ دیکھ لو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ ہمارے درمیان بیٹھے، کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال عمر ہے. آپ ان کو پوچھو، ان کی عورتیں گھر کے باہر ہی نہیں نکلتی تھی اور آج گھر میں عورتیں ٹکتی ہی نہیں. وہ باہر نہیں نکلتی تھی، آج رہتی نہیں ہے. روز بازار پتہ نہیں کیا خرید کر لاتی ہیں، روز ہوٹلوں کے چکر. آج دیکھ لو کئی مسلمان عورتیں ہوٹلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنے محلے کے کسی فرد کے سامنے اپنا نقاب نہیں اٹھاتی، آج وہ ایک کافر اور مشرک بیٹر کے سامنے اپنا نقاب اٹھا کر اس سے مسکراتے ہوئے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ماحول آج ہمارا بن گیا. یہ مزاج تمہیں دیا کس نے؟ یہ سوچ تمہیں کس نے عطا کی؟ یہ فکر تمہیں کہاں سے ملی؟ کہنا پڑے گا کہ یہ ان دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں جو آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. مسلمانوں، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہو تو سب سے پہلے حلال و حرام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے ایمان کا تحفظ کرنا، کیونکہ ایمان اس وقت تک نہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ ایمان اس وقت تک محفوظ ہو سکتا ہے جب تک کہ بندہ حلال و حرام میں کسی قسم کی تمیز نہ کرے. اور پھر حلال و حرام کیا ہے؟ میں نے تو 15 باتیں منتخب کی ہیں، سینکڑوں باتیں جس کو ہمارے اکابرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام کروا. اور پھر سے میں وہی بات دہراتا ہوں، حرام کو حرام سمجھ کر کرو گے تو گناہ کبیرہ، اور گناہ
کتنے ایسے کام ہیں جو حرام ہیں آج ہم کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان چیزوں کو اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ان برائیوں کو اچھائی کی شکل دے کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر اس وقت میں ہم یہ تک نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے روزانہ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرو، تب سمجھ میں آئے گا نا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، احکام کیا ہے اور کس سے منع کیا گیا، تبھی تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ سال میں ایک مرتبہ محفل میں بیٹھ گئے، جمعہ میں ایک مرتبہ بیان سن لیا، بڑی راتوں میں بیٹھ گئے، رمضان میں کچھ دن گزار دیے، تو اس سے ایمان کی معلومات تو ہوتی ہیں، مکمل ایمان اس سے نہیں آتا۔ ضرورت ہے مسلمانوں، آج اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ تحریک سنی دعوت اسلامی کیوں یہ محفل آپ کو سجا کر آپ کو یہاں پر بٹھا رہی ہے، اور آپ کہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس محفل کو آباد کیا۔ جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ آج دنیا 31 نائٹ کے لیے بلا رہی ہے، اور آپ نے کہہ دیا نہیں، ہم اپنی 31 نائٹ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ منائیں گے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، اور آپ کی سوچ کو تمام مسلمانوں میں منتقل فرما دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس محفل کو سجانے کا مقصد کیا؟ دور دراز سے ہمارے آنے کا مقصد کیا؟ ممبئی کی سرزمین پر سے سفر کر کے کسی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اصلاح ہماری ہو اور حقائق سے ہم اپنے آپ کو واقف کروا سکیں۔ ورنہ تقریر تو ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صرف نعرے لگاتے رہیں، بولتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، مگر وہ تقریریں یاد نہیں رہتی جس میں نعرے زیادہ لگتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ تقریریں یاد نہیں رہتی جس میں نعرے زیادہ لگتے ہیں، وہ تقریریں یاد رہتی ہے جس کو خاموشی سے بولا بھی جاتا ہے اور خاموشی سے سنا بھی جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم اس طرف آئیں، چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ جس حدیث کو میں نے آج کا موضوع بنایا، اس حدیث پاک کا تعلق ان 15 اعمال سے ہے جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ وہ 15 اعمال کیا ہیں؟ پہلے میں 15 اعمال عرض کر دوں، اس کے بعد ان میں سے کچھ باتوں کا میں مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 قسم کے کام کرے گی تو ان پر عذاب آنا یقینی ہو جائے گا، وہ عذاب سے محفوظ نہ ہو پائیں گے، عذاب آنا ان پر یقینی ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات، جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ دوسری بات، اور امانت کو مال غنیمت بنا دیا جائے گا۔ تیسری بات، جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ میں باتیں کر رہا ہوں، سوچ لو آج کا کیا ہو رہا ہے۔ چوتھی بات، اور جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرے گا۔ پانچویں بات، جب ایک بیٹا اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی۔ چھٹی بات، اور جب انسان اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ نیکی کرے گا۔ ساتویں بات، انسان اپنے والدین کا بے وفا بن جائے گا۔ آٹھویں بات، اور جب مسجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ نویں بات، اور بدترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا۔ 10ویں بات، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم کی جائے گی۔ 11ویں بات،
اور شرابیں پی جائیں گی. 12ویں بات ریشم پہنا جائے گا. 13ویں بات اور گانے والیوں کو رکھا جائے گا. 14ویں بات اور موسیقی کے آلات میوزیکل انسٹرومنٹس کا رواج ہوگا. 15ویں بات اور اس امت کے پچھلے لوگ اپنے اگلے لوگوں کو، یا یوں کہیں کہ اس امت کے اس دور کے لوگ اپنے پچھلے لوگوں کو برا کہیں گے. یہ 15ویں بات تھی. میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ 15 باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تم ایسی حالت میں سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا یا پھر زمین میں دھس جانے کا اور چہرے کے بدل جانے کا انتظار کرنا. اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے سنن ترمذی نے نقل فرمایا ہے، جس حدیث کا نمبر 2210 اس حدیث پاک کا نمبر ہے. اس میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. بات سمجھ میں آ گئی کہ 15 ایسے اعمال جن کی وجہ سے عذاب کا آنا طے ہے. سب سے پہلی بات رہی مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا. یہ مال غنیمت کا دور آج تو ہمارے اس علاقے میں باقی نہیں رہا، اس لیے اس کا زیادہ خلاصہ کرنے کی بھی آپ حضرات کے سامنے ضرورت نہیں ہے. جہاں مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے. اور جہاں امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، امانت کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ کسی نے آپ کے پاس میں کوئی چیز رکھائی، اب آپ اس کو اسی طرح محفوظ نہیں رکھتے، یا تو اس کا استعمال کرتے ہیں یا لوگوں کی جمع کردہ چیزوں کو لے کر آپ غائب ہو جاتے ہیں. یہ امانت آپ کے پاس میں کسی نے رکھی تھی، ننن کے پاس میں بھابھی نے رکھ دی امانت، ساس کے پاس میں بہو نے امانت رکھ دی، بہو کے پاس میں ساس نے امانت رکھی، بیٹا یہ رکھو تھوڑے دن کے بعد ہم لے لیں گے. اب اس امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اس کا ناجائز طور پر استعمال کیا گیا. ننن نے وہ چیز استعمال کر لی اور ضرورت پر اسے بیچ بھی دیا اور پھر کہا نہیں چوری ہو گئی، کہاں گئی پتہ نہیں. اسی طرح آپ کے پاس میں کسی نے کوئی چیز رکھائی ہو اور اس کا اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو یہ امانت کو مال غنیمت سمجھنا ہے اور اس پر قبضہ کر لیں گے اور اس کو اس شخص تک واپس نہیں کریں گے جس نے آپ کے پاس میں رکھایا ہے. تو اس میں آپ پہلی بات تو خائن کہلائیں گے، خیانت کرنے والے کہلائیں گے. اور رب قدیر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت تمہارے پاس ہے اس امانت کو اسے واپس کر دو، جیسے اس نے دی ہے ویسے واپس کر دو. اب میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے امین. آپ نے سنا ہوگا نا امین. امین مطلب امانت کی حفاظت کرنے والا. اور یہ لقب حضور کا اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کافروں کی طرف سے، ان مشرکوں کی طرف سے تھا جو اپنی امانتیں مصطفیٰ کے پاس رکھاتے تھے اور جتنے سال کے لیے بھی رکھا دیں، جیسی رکھاتے تھے مصطفیٰ ویسے ہی واپس کر دیتے تھے. کسی کی امانت میں خیانت نہیں. اور پھر یہ صرف حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات نہیں بلکہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی کفار آپ کے رسول ہونے کا انکار تو کرتے تھے مگر پھر بھی مانتے تھے کہ روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ امانت کی حفاظت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ حضور کی ذات ہے. اور پھر حضور کے پاس میں اپنی امانتیں رکھواتے. آپ نے سنا ہوگا
मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, अय अली, अपनी जिंदगी में कभी सुकून से तुमने आराम भी किया? कभी कोई ऐसी रात गुजरी है जिस रात तुम सुकून से बेफिक्र सो गए? मौला अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी आई थी जिस रात में बेफिक्र सो गया। लोगों ने पूछा, वो कौन सी रात? तो मौला अली ने फरमाया कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना आ रहे थे, उस रात मेरे आका ने मुझसे फरमाया, अय अली, ये अमानतें रखो, ये फुला फुला की अमानत है, कल सुबह लोगों की अमानतें वापस करके मदीना आ जाना। मौला अली ने फरमाया, जब रसूल ने ये फरमा दिया कि कल सुबह लोगों की अमानतें वापस करके मदीना आना है, तो मुझे यकीन हो गया कि आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी। आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी, इसलिए कि हुजूर ने अमानतें वापस करने का भी हुक्म दिया है और मदीना आने का हुक्म दिया है। और वो रात में बिस्तरे रसूल पर बड़े आराम से सो गया, इत्मीनान से सो गया। तो पता ये चल रहा है, ऐलान नबूवत के बाद भी कुफ्फार अपनी अमानतें हुजूर के पास रखाते थे, मगर माअज़ल्लाह, सद बार माअज़ल्लाह, उनकी अमानतों को लेकर हुजूर मदीना नहीं आए। मैं जो बताना चाहता हूं, उनकी अमानतों को लेकर हुजूर मदीना नहीं आए कि चलो अब जा ही रहा हूं लेकर चला जाऊं, माअज़ल्लाह नहीं। मेरे आका ने तालीम दे दी कि तुम्हारे पास तुम्हारे किसी दुश्मन की अमानत क्यों ना हो, जब वक्त आ जाए तो तुम उसे वापस कर दो, ताकि तुम्हारी जात पर कोई ऐब ना लगे और तुम्हारे इस्लाम पर कोई धब्बा ना लगे। आज अमानतों में खियानत हो रही है। और फिर मैं ये कहूं, हमारे अकाबिरीन ने फरमाया, अमानत, अल्लाह ने हमें बहुत सारी अमानतें दी हैं। ये आंख अल्लाह की अमानत, ये कान अल्लाह की अमानत, सर के बाल अल्लाह की अमानत, हमारी जबान, हमारी नाक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने जब हमें ये चीज दी थी तो हम गुनाहों से पाक थे, लिहाजा जब जाओ तो ऐसे जाओ कि गुनाहों से पाक हो। उसकी अमानत उस तक उसी अंदाज से पहुंचाओ और बता दो कि ऐ रब, तूने हमें सब कुछ दिया था और ये अमानत के तौर पर दिया था, मौला, हमने तेरी अमानत में जर्रा बराबर भी खियानत नहीं की। ये दौलत अल्लाह की अमानत है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और उनके मालों को जन्नत के बदले में खरीदा है। तुम कहां हो, क्या सोच रहे हो? तुम तो डिश खरीदते हो, तुम तो न जाने कौन कौन से एंटीना और कौन कौन से टीवी खरीदते हो। मक्के से एक शख्स आ रहा है, जद्दा से एक शख्स आ रहा है, आते हुए कभी कुरान लेकर नहीं आता, 50-50 इंच का टीवी लेकर आता है, होम थिएटर लेकर आता है, नाजायज और हराम चीजें अपने घर में लाता है। कौन सा बाप है जो अपने बेटे को तोहफे में कुरान देता? कौन सा बाप है जो अपने बेटे को तोहफे में उनकी सालगिरह के मौके पर या किसी खुशी के मौके पर अहादीस की किताबें देता हो? हम तो अपनी औलादों को नाजायज उनकी ख्वाहिशात के तकमीले कर रहे हैं कि बेटा तुम अगर पास हो गए तो हम तुम्हें फुला कंपनी का मोबाइल दिला देंगे। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इन चीजों की? तुमने कभी अपने बेटे के हाथ में कुरान दिया या कभी अपने बेटे के हाथ में मोबाइल देखकर यह कहा हो कि बेटा आज मोबाइल छोड़ दो, एक रुकू कुरान तो पढ़कर सुना दो? कभी आपने ख्वाहिश की? नहीं की। क्यों? इसलिए कि हमारा सिर्फ ताल्लुक है, हम जानते हैं कि यह कुरान है, मानते नहीं है कि कुरान है। जानने का नाम इस्लाम नहीं, मानने का नाम इस्लाम। हुजूर को सिर्फ अपना मरकज़े अकीदत न बनाओ, हुजूर को अपना मरकज़े इताअत बनाओ। मरकज़े अकीदत बनाओगे और अगर वो चीज हकीकत में सही होगी तो बात अलग, वरना हमारी जिंदगी बेरा रवी का शिकार होगी। अपनी जिंदगी को हुजूर के साथ में जोड़ना हो तो हुजूर को अपना मरकज़े इताअत बनाओ।
دیکھو رسول پاک نے صبح سے لے کر شام تک کن کن چیزوں کا حکم دیا. اپنے آخری باتوں کی طرف انشاءاللہ میں آنے کی کوشش کروں گا. میرے آقا نے فرمایا جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا. آج کیفیت کیا ہے؟ مسلمان جب زکوٰۃ کے بارے میں سوچتے تو حالت یہ ہے کہ والد کے دور میں بیٹا دیکھتا تھا کہ ابا جان 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکالتے تھے. تو آج تک بیٹا زکوٰۃ 1,00,000 کی نکالتا ہے جبکہ وہ 10 لاکھ کا مالک ہو چکا. انکم ٹیکس پورا بھرے گا. کیوں؟ اس کے بارے میں اسے معلومات ہے. زکوٰۃ نہیں بھرے گا کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں اسے معلومات نہیں ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آج افسوس ہوتا ہے ہماری اس پیرا روی پر. آج افسوس ہوتا ہے ہمارے دین سے دوری پر، جبکہ ہمارے اکابرین نے ارشاد فرما دیا کہ تمہاری اولاد عمر کے جس حصے کو پہنچے، عمر کے اس حصے کی تم انہیں تعلیم دو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. مگر آج تعلیم کا رواج ہی ختم ہو گیا، تعلیم کا مزاج ہی ختم ہو گیا. اور آگے بڑھے، فرمایا اور جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرے گا، ماں باپ کی نہیں، اللہ رسول کی نہیں، بلکہ مرد اپنے بیوی کی پیروی کرے گا، اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، تو سمجھ جانا کہ لوگوں پر عذاب آنا طے ہو گیا. آج کتنے ایسے مکانات ہیں، ظاہر تو نہیں ہوتے مگر جب اندر جاتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ کون کتنا اپنی بیوی کا اطاعت گزار اور اس کا فرما بردار. ہمیں سمجھانے کے لیے لطیفہ بھی بتایا گیا. تھوڑا سا ہنس بھی لیں آپ لوگ. کافی دیر سے بڑے غصے میں اور بڑی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا لطیفہ کہ ایک مقام پر کمپٹیشن ہوا. اعلان ہوا کہ جو لوگ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھ جائیں. جتنے تھے سب بڑھ گئے، ایک بچا رہا ہے، ایک آگے نہیں بڑھا. تو اناؤنسر نے، اینکر نے جا کر اسے مبارکباد دی، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے، یہ سارے ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو اس سے زیادہ ڈرتا ہوں. پوچھا کیسے؟ کہا میری بیوی نے کہا ایک قدم بھی میرے پوچھے بغیر آگے بڑھاؤ گے تو دیکھو تمہارا کیا کرنا. وہ تو اور زیادہ ڈرنے لگا. ایسے اطاعت گزار آج بیوی کے ہو چکے. بیوی کہتی ہے یہ لاؤ، لا لیا، وہ لاؤ، لا لیا، میک اپ لاؤ، لا لیا، لپسٹک لاؤ، لا لیا، پاؤڈر لاؤ، لا لیا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام. بیوی کہتی ہے کہ مجھے فلاں لباس لا کر دو، فلاں ہیروئن کا لباس لا کر دو. آج مرد اس کی اطاعت کر کے اسے وہ لباس دلا رہا تھا. جب مرد اپنی عورت کی اتباع کرے گا، جب مرد اپنی عورت کی پیروی کرے گا تو اللہ کا عذاب آنا طے ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا گیا، میں مختصر کر کے گفتگو کر رہا ہوں، مفتی صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ. اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے گا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، والدین کے تعلق سے تو آپ کو حدیث معلوم ہوئی، میں ایک اہم بات آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے احکامات ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن میں 2 باتیں ہیں. اگر کوئی ایک کو پورا کرے دوسرے کو نہ کرے تو اس کی بات اور اس کا عمل پورا نہیں ہوتا. ان میں سے ایک ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ان میں سے ایک بات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب جو شخص صرف اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے تو اس کی اطاعت کامل نہیں ہو سکتی. اور میں اسی کو تھوڑا سا پلٹ کر عرض کر دوں کہ جو رسول کی اطاعت کر لے اللہ کی اطاعت بھی ہو جاتی ہے. صرف اللہ کی اطاعت کرے، حضور کی اطاعت نہ کرے تو اس کی اطاعت کامل نہیں. اور جو رسول کی اطاعت کر لے، میرا رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی بے شک اس نے خدا کی اطاعت کر لی. دوسری بات آپ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں دوسرا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. اگر کوئی نماز قائم کرتا ہے
اور صاحب نصاب ہونے پر وہ زکات ادا نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ کے قانون کو پورا نہیں کر رہا، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی انشکر لی ولی والدیک، 21ویں پارے میں والدین کے تعلق سے رب فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صرف خدا کا شکر ادا کیا اور والدین کا شکر ادا نہیں کیا تب بھی وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو والدین کی رضا میں رکھ دیا۔ جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ خدا کو ناراض کرتا ہے، پھر وہ چاہے دن بھر میں 70 طواف کرے، صبح سے لے کے شام تک 5 عمرے کرے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، جب تک کہ اس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا اللہ بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی اگر 70 گناہ کبیرہ بھی کر دے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، مگر اللہ کی نافرمانی کر کے اس نے کسی مخلوق کے ساتھ میں گناہ کیا ہے اللہ اسے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ نہیں نکل رہا تھا نا سکرات میں، کیوں؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کی اطاعت کرتے تھے، حضور جو فرماتے اس کو پورا کرتے تھے، مگر ماں کو ستایا تھا تو کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ ماں نے انہیں معاف کر دیا تو حضرت بلال نے جا کر سنا کہ حضرت علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آ کر حضور سے عرض کیا حضور علقمہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کیا پتا چلا؟ ماں باپ کا دل دکھانا آج تو آسان ہو گیا، بعض لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھاتے، بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے، بعض اپنے دوستوں کی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھاتے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی اس کا تکلیف دینے والا بنا دے گا، اس کی اولاد بھی اسے تکلیف دے گی۔ آپ ادھر دیکھیں وہاں جو کام ہے وہ ہوتے رہیں گے، اس کی اولاد بھی اسے تکلیف دے گی اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی بھائی، آپ ادھر دیکھو میں وہاں دیکھ رہا ہوں، اگر کچھ ہوگا تو میں بتا دوں گا، کہیں شارٹ ہوگا معاذ اللہ یا کچھ بھی ہوگا تو میں بول دوں گا ایسے ہو رہا ہے بھاگو یہاں سے، مگر کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ بیٹھو، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں وہاں دیکھ کر شیطان کی فریب میں ہم نہ پھنسے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ صحیح بات سنیں، کہ صحیح بات سنیں گے تو عمل بھی ہوگا۔ ایک بار سب مل کر درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیچھے والوں نے پڑھا، زور سے پڑھیے سب مل کر، پیچھے والے اتنی زور سے پڑھے کہ آگے والے بھی پڑھ لیں۔ ایک اور بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے والدین کو اف تک نہ کہو، جھڑکی دینا تو دور کی بات ہے، اف تک نہ کہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کوئی ہلکی چیز بندہ استعمال کر سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیتا۔ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کچھ سوچتے ہیں، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کچھ بولتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، آپ کرتے ہو، مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو نہ کرو۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو داڑھی پسند نہیں تو نہ رکھو، ماں باپ کو امامہ پسند نہیں تو نہ کرو، نہ پہنو، ایسا ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ماں باپ کے احکام اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ٹکرائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوقیت دینا ہے، اور ماں باپ کو چھڑکیاں نہیں دینا، اچھے سے سمجھا دینا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہے۔ والدین کے ساتھ نہ بے وفائی کرو، نہ والدین کے ساتھ
غداری کرو، اور جب کبھی نیکی کی بات آئے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو کہ ہمارے گھر والے کہیں ہماری نیکی کے مستحق تو نہیں۔ انسان آج بازار میں لاکھوں بانٹ دیتا ہے، اس کا بھائی پریشان رہتا ہے۔ انسان آج اپنی ذات پر بہت اڑا دیتا ہے، اپنے دوستوں پر بہت اڑا دیتا ہے، اس کے ماں باپ کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، اس کی بہن پریشان ہوتی ہے۔ نیکی کے سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ جب بندوں نے، جب امت نے رسول پاک سے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، اللہ نے حضور کی طرف سے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ نیکی کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں، میرا رب فرماتا ہے حبیب آپ سے سوال کرنے والوں سے کہہ دو کہ تمہاری نیکی کے اور تمہارے خرچ کے جو سب سے پہلے حقدار ہیں وہ تمہارے والدین ہیں، تم ان پر خرچ کرو، اس لیے کہ انہوں نے تم پر بہت خرچ کیا ہے، انہوں نے بہت خرچ کیا ہے تم پر، تم اس کا حساب نہیں دے سکتے، تم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کے بعد اللہ نے فرمایا قریبی رشتہ دار، اس کے بعد فرمایا یتیم، اس کے بعد فرمایا مسکین، اور اس کے بعد فرمایا مسافر، جو سفر کی حالت میں پریشان ہو چکے ہیں تم ان کی مدد کرو۔ ہم نے یہ سب چھوڑ دیا، ان کی مدد کرتے ہیں کہ جن کی مدد سے کوئی ہمیں برابر فائدہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر بندہ اگر اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے تو اسے کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے اپنوں پر خرچ کرو اور اپنوں کے ساتھ میں نیکی اور اپنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، آج ہو رہا ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو نہ ہو رہی ہو۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہو رہی، کوئی چیختا ہے، کوئی چلاتا ہے، کوئی پکارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، غرض کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مساجد میں۔ اسی طرح اور بدترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا۔ آج دیکھ لو کون ہمارا سردار ہے، کون ہمارا بڑا بن کر ہم پر راج اور ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم اور اس کی عزت کی جائے گی۔ ایک شرابی کے شر سے بچنے کے لیے، ایک زانی کے شر سے بچنے کے لیے، ایک جواری کے شر سے بچنے کے لیے، ایک ظالم کے شر سے بچنے کے لیے اس کو حضرت بھی کہا جائے گا، اس کو بہت بڑا بنا دیا جائے گا۔ ایسے لوگ بعض تو مساجد کے صدر بھی بن جاتے ہیں، بعض ایسے لوگ مساجد کی کمیٹی میں بھی آ جاتے ہیں اور وہاں پر بھی اپنا راج چلاتے ہیں، اور پھر کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ یہ آدمی شر پسند ہے، یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی سود خور ہے، یہ آدمی برا ہے۔ ایسے شخص کی عزت کی جاتی ہے، اور آج ایسے لوگوں کی عزت ہو رہی ہے، اور انہی لوگوں کی عزت کی وجہ سے آج جانے انجانے میں عجیب و غریب انداز سے آج ہم اللہ کے عذاب اور اللہ کے عتاب کے شکار بن گئے۔ اس کے بعد فرمایا گیا شرابیں پی جائیں گی، یہ دور چل رہا ہے۔ شراب، آج کسی سے کہو شراب غلط ہے تو کہتے نہیں شراب پینے سے نشہ نہیں آتا۔ پوچھا کیوں؟ تو شعر سناتے۔ کیا شعر سناتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل، نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل۔ شعر سنا نا؟ یہ مستی ہے، مستی کی وجہ سے انسان بے خود ہو جاتا ہے۔ یہ مستی ہوتی ہے جس سے انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ اگر شراب میں نشہ ہوتا تو بوتل بھی ناشتی، تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بوتل میں جو چیز ہو اس کا اثر اس پر ظاہر ہوتا ہے تو شراب بوتل میں تیزاب بھی ہوتا ہے، تو تیزاب کا کام تھا کہ وہ اس کو جلا دے، اس کو ختم کر دے، مگر نہیں ہوتا۔ جو چیز غلط انداز سے بنا دی جائے اور جب امت کو اس کا شکار کر دیا جائے، اور جس کا پینے والا بہکتا ہے، بھٹکتا ہے، جس کا پینے والا گالیاں دیتا ہے، جس کا پینے والا ظلم کرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، راستے میں کہیں پڑ جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر
اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شراب میں نشہ نہیں، تو یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج بڑی تیزی سے مسلمان قوم کے افراد شراب کی طرف جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شراب پینے سے طاقت بھی آتی ہے، شراب پینے سے غم بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ تو وہ کون سی شراب ہے جس کے پینے کے بعد غم بھول جایا جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے انسان بھول جاتا ہو، خود ہی کو یاد نہیں رکھتا تو وہ غم کو کیا یاد رکھے گا؟ مگر جب نشہ اترنا شروع ہوتا ہے تو غم بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اسلام نے تعلیم دی، تمہاری بے چینی، تمہاری بے قراری، تمہاری پریشانی، تمہاری مصیبت کا علاج شراب میں نہیں ہے، نماز میں ہے۔ شراب میں نہیں ہے، نماز میں ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا اخلاص سے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار میں اسے ایسا مست کر دیتا ہے کہ وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج اس سجدے کو ہم نے فراموش کر دیا اور بھلا دیا مصطفیٰ کی اس سنت کو کہ میرے آقا نے فرمایا جب کبھی میں بے چین و بے قرار ہوتا ہوں، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، سارا غم ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا کر دیکھو، غم بھلانے کے لیے پیو مت، غم بھلانے کے لیے اللہ کا ذکر کرو۔ دنیا کی مستی اور دنیا کی بے چینیاں ختم نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنے سے یہ مستی بھی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتیں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نصیب بھی فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ریشم پہنا جائے گا۔ آج ریشم کے لباس جو عورتوں کے لیے تھے آج مرد بھی وہی پہن رہے ہیں۔ کتنی شادی میں لوگ ریشم کے لباس پہنتے، مخمل کے لباس پہنتے۔ آج عورتوں کا لباس مردوں میں آ گیا اور مردوں کا عورتوں میں چلا گیا۔ کوئی اگر بال کٹا کے کھڑی رہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے، قریب جانے کے بعد دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو عورت ہے۔ اور آج مردوں کا عالم یہ ہے کہ مرد نہ جانے کیسے کیسے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان لباس کی وجہ سے وہ برباد ہو چکے ہیں۔ اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام تمہیں دیا ہے اس مقام کو سنبھال کر اپنی زندگی گزارو۔ عورتوں کی طرح بالیاں نہ پہنو، عورتوں کی طرح لباس نہ پہنو، عورتوں کی طرح اپنے ہونٹوں پر لپسٹک نہ لگاؤ، عورتوں کی طرح میک اپ کر کے نہ چلو، عورتوں کی طرح اپنی چال ڈھال نہ بناؤ۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، مرد بن کر زندگی گزارو۔ عورت نہ بنو، نہ عورتوں جیسے چال ڈھال اپناؤ۔ یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کی چال اپنا کر اپنے آپ کو عورت بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں جو بنایا ہے وہی بن کر رہو اور اسی کے ساتھ اور اسی امانت کے ساتھ تم اللہ کی طرف واپس ہو جاؤ۔ ریشم کے لباس پہننے سے اپنے آپ کو بچاؤ، سونا پہننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج دولہے کی شادی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک دولہا نکاح سے پہلے سونا نہ پہنے، بغیر اس کے نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دولہا سونے کی انگوٹھی نہ پہنے تو کہتے کیا ہوا سسرال والے تمہارے غریب ہیں، ایک سونے کی انگوٹھی بھی نہیں دی، تو کیا تم بھیکاری ہو کہ تم سسرال سے بھیک مانگ کے سونا لو؟ یہ بھی تو کہو۔ آج شادیاں اور شادیوں میں جو کام ہو رہا ہے کس انداز کا ہو رہا ہے کسی سے چھپا نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سونا، ریشم کا لباس اللہ کے رسول نے اپنی امت کے مردوں کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ اب جو اسے حرام سمجھنے کے باوجود پہنتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور جو جائز سمجھ کر پہنتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ جو جائز سمجھ کر پہنتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیں، گانے والیوں کو رکھا جائے گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے گھروں میں گانے والیاں آ جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے شادی خانوں میں گانے والیاں آ جاتی ہیں، جس کو سن کر مسجد میں 10 روپیہ جو چندہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا وہ 1000 روپیہ اس کے اوپر لٹاتا نظر آتا ہے۔
हजार रुपया लुटा रहा है। कौन है वो तुम्हारी? तुम्हारे किस कबीले से, किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तुमने एक औरत को बेपर्दा किया और उसकी बेपर्दगी का तमाशा देखकर उस पर पैसा लुटा। आपको नहीं मालूम, वक्त हो रहा है, मगर आखिरी बातों की तरफ आऊं। आपको पता नहीं है कि मेरे आका ने अपनी उम्मत की बेटियों का कैसे तहफ्फुज़ किया है। हातिम ताई की बेटी कैदियों के साथ हुजूर के दरबार में पहुंच गई, अभी ईमान नहीं लाई थी। मेरे आका ने जब उससे पूछा तो उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं हातिम ताई की बेटी हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना फारूक आजम से फरमाया कि ए उमर, इसके सर पे दुपट्टा डाल दो। हजरत उमर अर्ज करने लगे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि हुजूर ये काफिर की बेटी है। मेरे आका ने फरमाया काफिर की बेटी हुई तो क्या हुआ, बेटी तो है, बेटी तो है। फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, इसकी इज्जत का तहफ्फुज़ करते हुए, चूंकि इसका बाप बहुत रहमदिल था, उसके एहसान का बदला हम चुकाते हैं, इसकी इज्जत का तहफ्फुज़ करते हुए इसको इसके घर तक छोड़ दो। उसे इख्तियार दिया गया कि तुम यहां रहना चाहती हो कि घर जाना चाहती हो। उसने कहा मुझे घर भेज दो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब सहाबा कुछ वक्त का सफर करके उस खातून के मकान पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, हातिम ताई के बेटे हजरत उदय रज़ी अल्लाह ताला, वो भी अभी ईमान नहीं लाए। हजरत उदय ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल कर देखा कि बहन मौजूद है और साथ में दो शख्स मौजूद है। उसने सबसे पहला जुमला कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, क्या मेरी बहन मोहम्मद ने माज़अल्लाह कहीं तुम्हारे साथ कोई गलत तो नहीं किया, और जिनके साथ तुम आई हो इन्होंने कोई गलत काम तो तुम्हारे साथ नहीं किया। बहन ने हुजूर की तारीफ पर तारीफ करना शुरू कर दिया। और फिर जो सहाबा साथ में आए थे उनके ताल्लुक से कहा कि कुछ करना तो दूर की बात है, पूरा रास्ता इन्होंने नजर उठाकर मुझे नहीं देखा। भाई ने कहा कि बहन, जब इतनी तारीफ तुम जब उनकी कर रही हो तो तुम भी मुसलमान हो जाती। बहन ने कहा भाई हो तो जाती, मगर तुम छूट जाते, तुम्हें लेने आई हूं साथ में मुसलमान। अंदाजा कीजिए, आज जिसकी बेटी पर तुम अपनी दौलत लुटा रहे हो, अल्लाह न करे कल के दिन उसकी जगह हमारी बेटी भी आ जाए। हो सकता है इंसान जैसा करता है उसके लिए पलटता है। इंसान जिना करेगा तो उसकी औलाद को उसका कर्ज अदा करना पड़ेगा। इंसान जैसा करता है वैसा पलटता है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, नाच गानों की महफिल को बंद करो, इसलिए कि जो गाना सुनता है, मेरे आका ने फरमाया, उसे जहन्नम का सीस उसके कानों में डाला जाएगा। कहां बर्दाश्त करोगे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। और इसी तरह मौसीकी के जो आलात हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उससे भी एहतियात करने की कोशिश करो। मेरे आका ने इसको अल्लाह के अजाब की दावत देने का जरिया बता दिया। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो हेडफोन हो कि जिसके जरिए आप गाने सुनते हो, चाहे वो घर में टीवी हो कि जिसके साउंड को आप लाउड करके आप उसके गाने सुनते हो, इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाए रखो। और फिर अपने पिछले लोगों को बुरा मत कहो, अपने बड़ों को बुरा मत कहो, अपने अकाबिरीन को बुरा मत कहो, क्योंकि जब उम्मत इन 15 चीजों का शिकार होगी, अल्लाह का अजाब आना तय हो जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये जो बातें मैंने आपके सामने की है, ये इख्तिसारन आपके सामने अर्ज की है, वरना एक एक हुजूर का फरमान, ये एक एक मौजू है हमारे लिए, एक एक मौजू है हमारे लिए। इतने ही में इतना ज्यादा वक्त हो गया। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज बाब था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम, जो कुछ मैंने कहा मेरे कहने में गलती हो तो अपने हबीब के सदके माफ फरमा दे। इन बातों पर मुझे और इन सबको अमल करने
ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.